قرآن مجید کا سورہ نمبر 42، سورہ شورا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اے رسول، غالب و دانا خدا تمہاری طرف اور جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ان کی طرف یوں ہی وہی بھیجتا رہتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ تو بڑا عالی شان اور بزرگ ہے۔ ان کی باتوں سے قریب ہے کہ سارے آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر باز سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا ہی یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں، خدا ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے نگہبان نہیں ہو، اور ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن یوں بھیجا تاکہ تم مکے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو ڈراؤ، اور ان کو قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں۔ اس دن ایک فریق ماننے والا جنت میں ہوگا اور فریق ثانی دوزخ میں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا تو اس دن نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں؟ تو کارساز بس خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تم لوگ جس چیز میں باہم اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ خدا ہی کے حوالے ہے۔ وہی خدا تو میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑ بنائے، اور چوپایوں کے جوڑے بھی اسی نے بنائے۔ اس طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے۔ سارے آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کی ہم نے تمہارے پاس وہی بھیجی، اور اسی کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس دین کی طرف تم مشرکین کو بلاتے ہو وہ ان پر بہت شاق گزرتا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اپنی طرف پہنچنے کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ متفرق ہوئے بھی تو علم حق آ چکنے کے بعد، اور وہ بھی محض آپس کی ضد سے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے قیامت کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بہت سخت شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے رہو، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہو، اور ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا کہ میں تمہارے اختلافات کے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ خدا ہی ہمارا بھی پروردگار اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہماری کارگزاریاں ہمارے ہی لیے ہیں، اور تمہاری کارستانیاں تمہارے واسطے۔ ہم میں اور تم میں تو کچھ حجت و تکرار کی ضرورت نہیں۔ خدا ہی ہم سب کو قیامت میں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل لغو باطل ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف بھی نازل کیا، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو، پھر یہ غفلت کیسی؟ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقینی برحق ہے۔ آگاہ رہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں وہ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ خدا اپنے بندوں کے حال پر بڑا مہربان ہے، جس کو جتنی روزی چاہتا ہے دیتا ہے، وہ زور والا زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو تو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے، مگر آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں یقینی اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے واسطے ضرور دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہے۔ یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے، یہی انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور جو شخص نیکی حاصل کرے گا ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ تمہاری نسبت کہتے ہیں کہ اس رسول نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو خدا چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا کہ تم بات ہی نہ کر سکتے، اور خدا تو جھوٹ کو نیست و نابود اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، وہ یقینی دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بڑھا کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ لوگ ضرور روئے زمین میں سرکشی کرنے لگیں، مگر وہ تو بقدر مناسب جس کی روزی جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھتا ہے۔ اور وہ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت سے، اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اور تم لوگ زمین میں رہ کر تو خدا کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو جہاز بھی سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے واسطے ان باتوں میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔
یا چاہے تو ان کو ان کے اعمال بد کے سبب تباہ کر دے، اور وہ بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کو کسی طرح عذاب سے چھٹکارا نہیں۔ لوگوں، تم کو تو جو کچھ مال متا دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگانی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے، مگر یہ خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچے رہتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بس واجبی بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے۔ اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو بس انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھلا دنیا میں پھر لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے گئے ہیں اور ذلت کے مارے کٹے جاتے ہیں اور کنکھیوں سے دیکھتے جاتے ہیں، اور مومنین کہیں گے کہ حقیقت میں وہی بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو، ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں رہیں گے، اور خدا کے سوا نہ ان کے سرپرست ہی ہوں گے جو ان کی مدد کو آئیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں۔ لوگو، اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے آئے گا اور کسی طرح ٹالے نہ ٹلے گا، اپنے پروردگار کا حکم مان لو، کیونکہ اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ تو تم سے گناہ کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر منہ پھیر لیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے ہاتھوں کی پہلے کرتوتوں کی بدولت کوئی تکلیف پہنچی تو سب احسان بھول گئے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے بیٹیاں اولاد کی دونوں قسمیں عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار قادر ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، جیسے داؤد، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض وہ اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے پیغام بھیجتا ہے، بے شک وہ عالی شان حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی، تم تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے کہ کیا ہے اور نہ ایمان کو، مگر اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو۔
یعنی اس خدا کا راستہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ سن رکھو، سب کام خدا ہی کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی فیصلہ کرے گا۔